تو پھر جو کچھ زہیب اشرفی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، کیا وہ مفتی اکمل کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور کریں گے؟ کیا ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے ایک عالم دین کے بارے میں؟ اس قدر پروپیگنڈا۔ آخری سوال یہ ہے کہ یہودیوں کی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے حوالے سے آپ کا موقف کیا ہے؟ زہیب اشرفی صاحب کے انسیڈنٹ کے معاملے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ دیکھیں، میں نے تو ایک تحریر لکھی تھی، وہ تحریر لوگوں کو سمجھ میں نہ آ سکی، تو ویڈیو میں بول کے اب کیا ہی سمجھائے۔ وہ تحریر سے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں گویا کہ میں نے زہیب اشرفی کی جو ہے نا وہ مخالفت میں وہ ویڈیو اور تحریر لگائی ہے۔ تحریر ہی سمجھ میں نہیں آ پا رہی لوگوں کو۔ پھر بھی تھوڑا سا گائیڈ کرنے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ جذبات ہونے چاہیے، لیکن صرف جذباتی باتیں شریعت کا حکم نہیں بن جاتی، صرف ذاتی رائے شریعت کا حکم نہیں بن جاتی۔ زہیب اشرفی کا جو انسیڈنٹ ہے، زہیب اشرفی کے ساتھ میرا کوئی پرسنل تعلق نہیں ہے، کلیئرلی آپ سمجھ لیں اس بات کو۔ میری کوئی اس کے ساتھ بیٹھک سنگت صحبت نہیں ہے، میرا کوئی اس کے ساتھ دوستانہ نہیں ہے۔ لوگ کہیں اس لیے جو نا اندر کی سیٹنگ ہے، کوئی گٹ جوڑ ہے، اس لیے کوئی بات کر رہا ہے، نہیں۔ فرسٹ ڈے جب وہ معاملہ اور انسیڈنٹ میں نے دیکھا لوگوں کا مس بیہیو اور انہوں نے جو بدتمیزی کی اور جو انداز کی، تو جاہل عوام ہے، آپ اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں؟ ان کی کوئی تربیت کی گئی ہے؟ یہ جذباتی لوگ ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے دین کا حکم کیا ہے۔ ان سے صرف جذبات کے آڑ میں یہ کروا لو، کسی کی بھی اٹھا کے بےزتی کر دیں آپ، کسی کے بھی ساتھ بد کلامی کر دیں، بد زبانی کر دیں، کسی کے بھی ساتھ مس بیہیو کر دیں، اور آپ کہیں ہم نے تو بھائی غیرت ایمانی پہ کیا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں زہیب اشرفی کے معاملے میں سوشل میڈیا پہ کس قدر ٹرولنگ چل رہی ہے۔ جرم کیا ہے بھائی؟ شرعی حکم لگاؤ آپ اس پہ، کیا کیا اس نے ایسا؟ بائیکاٹ کے معاملے میں سب کا موقف یکساں نہیں ہے۔ میں نام لے لیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے۔ اس وقت کے سینئر علماء میں مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا نام آتا ہے۔ مفتی اکمل مدنی حفظ اللہ تعالی علیہ کا موقف یہی ہے کہ جو سب کہہ رہے ہیں بائیکاٹ کرو بائیکاٹ کرو، ان کا بھی موقف یہی ہے۔ تو پھر جو کچھ زہیب اشرفی کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، کیا وہ مفتی اکمل کے بارے میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور کریں گے؟ کیا ان کے بارے میں بھی یہ رائے ہے ایک عالم دین کے بارے میں؟ اس قدر پروپیگنڈا، اس قدر ہم ذاتیات پہ آ جاتے ہیں، لیگ پولنگ کرنا، کسی کی عزت کے دھجیاں اڑا دینا اور نیلام کر دینا۔ بھائی آپ بائیکاٹ کر سکتے ہیں، کریں۔ آپ کسی کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، کریں۔ آپ مسلط نہ ہو، شرعی حکم بنا کے آپ پیش نہ کریں۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا اس چیز کو، نہیں سمجھ پا رہے ہم۔ ایک شخص نے دوران بیان جو ہے وہی ہے علامہ صاحب، انہوں نے دوران بیان پانی کی بوتل اٹھا لی اور کریں یہ دیکھیں یہ کمپنی ہے، یہ کتنے کی بوتل ہوگی؟ ایک بندہ کہہ رہے اتنے کی، اتنے کی، کہہ رہے 60 روپے کی، کہہ رہے 60 روپے میں سے آپ نے ایک بوتل لے لی، 60 روپے سے 30 روپے تو یہودی کو پہنچ گئے، اور 30 روپے کی وہ ایک گولی آ گئی، اور وہ ایک گولی کسی فلسطینی مسلمان کو لگ گئی، اور فلسطینی مسلمان نے جو ہے وہ آخرت میں تمہارا گریبان پکڑ لیا اور پوچھا کہ تمہارے دیے گئے پیسوں سے مجھے گولی لگی، دو حساب، تو کیا جواب دو؟ اور مسلمان تو ڈر جائے، کانپ جائے، اس کے ذہن میں فوراً قیامت کا منظر، اللہ اکبر، مجھے فلسطینی نے گریبان سے پکڑا ہوا ہے۔ بھائی کیا ہے یار؟ یہ شریعت کا حکم ہے، شریعت کا انداز ہے۔ آپ کو ایز اٹ از کنفرم ہے کہ یہی پیسے وہ ہیں جو گولی کے لیے خریدے گا، اور گولی اس سے 30 روپے میں آ بھی گئی، اور یہ بالکل ایز اٹ از وہی پیسے وہاں پہ پہنچے اور انہی پیسوں سے گولی لی اور وہی گولی لگی ہے۔ یہ سب جب بالکل آپ کو کنفرم ہے تو آپ یہ بات کر سکیں۔ ایسی ایک ایزیوم کر کے، جذباتی بات کر کے سب کو جو ہے نا ایک شک میں ڈال دینا اور اتنا ڈرا دینا، کیا ممکنات میں سے ہے کہ سب کے سب مسلمان اس طور پہ بائیکاٹ کر سکے جتنا تھوڑے بہت کر رہے ہیں؟ نہیں ہے یہ ممکن۔ تو کیوں آپ اتنے حرج عظیم میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے چلیں؟ آپ موٹیویٹ کریں، وہ الگ بات ہے، شرعی حکم بنا کے پیش کرنا ایک الگ بات ہے۔ اس طرح کی پوسٹریں لگانا کہ فلسطین اور غزہ کا معاملہ ایسا ہے کہ عملی منافق کا چہرہ بے نقاب ہو جائے گا، یہ کیا بات ہوئی یار؟ مطلب کون ہے جس کو درد نہیں ہے فلسطین مسلمان کا؟ مجھے بتائیں۔ ابھی مجھے پتا ہے نا یہ ویڈیو کلپ جائے گا اور لوگوں کی گالیاں، بدتمیزیاں، بد تہذیبیاں اور اپنی ساری تربیت کی کردار وہ سب نبھانے لگیں گے، مجھے پتا ہے، مجھے اندازہ ہے۔ لیکن میرا الحمدللہ شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ کلمہ حق بلند کرنا ہے انشاءاللہ، کسی کو برا لگے بھلا لگے، پرواہ نہیں کرنی، یہی قرآن کی تعلیم ہے۔ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی ہے، کلمہ حق بلند کرنا ہے۔ تو اس قدر زیادتی کرنا یہ سراسر زیادتی ہے زہیب اشرفی کے ساتھ۔ اور بائیکاٹ کے معاملے کو آپ پراپرلی سمجھ تو لیں، پہلے آپ سب کو اس ایک ایجنڈے پہ جمع تو کر لیں۔ کیا سب کا یہی موقف ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں اس لیول پہ؟ آپ نے فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کے ایک معاملے کو لے کر کہہ دیا کہ جو اس پر بائیکاٹ سے پیچھے ہٹے یا کچھ کرے وہ منافق ہے۔ او بھائی آپ کیسے بائیکاٹ کریں گے یار؟ یہ ٹیکنالوجی یہ سب کرو بائیکاٹ۔ جس موبائل سے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں، جس فیس بک پہ آپ ویڈیو ڈال رہے ہیں بائیکاٹ کی، وہ کس نے بنائی؟ کلام تو پھر ہوگا،
تو بائیکاٹ کا ایک لیول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ بائیکاٹ کریں, اپنی غیرت ایمانی کے تقاضے کے تحت کریں, لیکن جو نہیں کر پا رہا یا نہیں کر رہا, آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اس پہ بے عزتی کریں, اس کو سرے عام سرے بازار آپ جو ہے نا گربان پکڑ لیں, ایک مسلمان کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیں آپ. یہ کس نے کہا کہ بائیکاٹ کے نام پہ آپ یہ سب کریں؟ تو ایسا بالکل نہ کریں, اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں, پھر اختتام کر دیتا ہوں. خاص طور پہ میں عرض کر رہا ہوں زہیب اشرفی کے معاملے میں بول رہا ہوں, جو ابھی چل رہا معاملہ. زہیب اشرفی صاحب نے ایک برانڈ کی کولڈ ڈرنک پی لی. آپ مجھے بتائیے کہ زہیب اشرفی صاحب سے رب آخرت میں پوچھے گا کہ تم نے یہ کولڈ ڈرنک کیوں پی برانڈ کی؟ پوچھے گا رب؟ آپ اس پہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں کہ رب اس بارے میں پوچھے گا, پوچھ گچھ کرے گا؟ نہیں دے سکتے آپ. لیکن زہیب اشرفی کے ساتھ مس بہیو, بدتمیزی کرنے والے کے اوپر آپ مجھے بتائیں, جس نے ایک مسلمان کی سارے بازار بے عزتی کر دی, اس سے نہیں رب پوچھے گا تو نے ایک مسلمان کی بے عزتی کیسے کی, کس حق سے کی؟ لیکن ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. خدا را اس کو سمجھیں, دل و جان سے سمجھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.